کیا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام کیا ہے؟ تو اس دور میں جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ فرعون لقب کے 3 بادشاہ گزرے ہیں۔ نمبر 1 سنان الاشعل بن علوان، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ نمبر 2 ریان بن ولید، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ نمبر 3 ولید بن مصعب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ اور جب بھی فرعون کا نام سنتے ہیں تو اسی فرعون کی طرف ذہن جاتا ہے، کیونکہ اسی فرعون کے قصے اور واقعات سب سے زیادہ مشہور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس محل میں ہوئی تھی؟ کمنٹ کر کے بتائیں۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے زندہ سلامت نگل لیا تھا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور پڑھتے جا رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ مچھلی نے اللہ کے حکم پہ آپ کو صحیح سلامت سمندر کے کنارے چھوڑ دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ چاہے کتنے بھی برے اور مجبور حالات آ جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کہ وہی کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ابلیس کا ایک عجیب واقعہ۔ ایک دن ابلیس ملعون یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا، کیا آپ نصیحت سننا چاہتے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، مجھے تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں، البتہ لوگوں کا حال بتاتے جا، وہ تیرے نزدیک کیسے ہے؟ شیطان نے کہا، میرے نزدیک لوگ 3 طرح کے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جو انتہائی سخت اور انہیں گناہ اور فتنے میں مبتلا کرتا ہوں، لیکن وہ توبہ استغفار کر کے خدا کی پناہ کر لیتے ہیں اور ہماری محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم اس گروہ کی ہے جو میرے ہاتھوں میں ایسے کھلواڑ بنتے ہیں جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے۔ یہ اس قدر گناہ اور برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں کہ انہیں بہکنے کے لیے ہماری ضرورت بھی نہیں پڑتی، کیونکہ جو راستہ ہم نے ان کو دکھا دیا وہ اس پر چل پڑے۔ تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جو ہر قسم کے گناہ اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی آپ جیسے انبیاء و رسول اور اولیاء۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور جو ذکر نہ کرے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردوں کی طرح ہے۔ صحیح البخاری۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کیا کریں، کیونکہ ذکر روح کی غذا ہے۔ ہم سب کو روزانہ ذکر کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ دونوں پتھر ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اس پتھر کو لے کر یہ مشہور ہے کہ جب ہمارے نبی معراج پر جا رہے تھے تو یہ دونوں پتھر بھی آپ کے پیچھے پیچھے جانے لگے، تو آپ نے انہیں ہوا میں لٹکا دیا، جو کہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے اور یہ کوئی اصلی پتھر نہیں بلکہ یہ فائبر کے ہیں اور ان کی رسی کے بیچ میں لوہا ہے جس کے ذریعے سے اس طرح سے رکے ہوئے ہیں۔ تو ایسی باتوں پر زیادہ تر ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان یقین کر لیتے ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا نبی خود سب سے بڑا معجزہ ہے اور معراج پر جانا اور اللہ کو دیکھنا بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو ایسی فیک چیزوں پر یقین نہ کرے، کیونکہ ہم کسی پتھر پر ایمان نہیں لائے بلکہ ہم اپنے نبی اور اپنے اللہ اور اپنے قرآن پر ایمان لے آئے۔ دوستو، اسپین کے ایک میوزیم میں یہ اسٹیچو رکھا ہوا ہے جس میں مسلمان سجدے میں ہے، اس کے اوپر عیسائی ہے اور اس کے اوپر ایک یہودی کھڑا ہے۔ اس کو دیکھنے یہودی آیا کرتے اور دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور چلے جاتے۔ ایک دن ایک یہودی آیا اور اس پتلے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن کچھ سوچ کر وہ میوزیم کے اندر گیا اور میوزیم والوں سے کہا کہ فوراً اس پتلے کو ہٹا دو۔ وہ حیران ہوئے کہ ایک یہودی اعتراض کر رہا ہے، حالانکہ اس پتلے میں تو سب سے اوپر یہودی ہی کو رکھا گیا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ تم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہے ہو، اگر یہ مسلمان سجدے سے اٹھ گیا تو ہم سب گر جائیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات دیے تھے، انہی میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ جانوروں سے بات کرتے تھے، ان کی بولی سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سانپ ہمارے نبی کے پاس آیا اور ہمارے نبی سے شکایت کی، تو ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ سانپ چلا گیا۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سانپ آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک جن تھا جس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ لوگوں کو ہڈی اور لیز سے استنجا کرنے سے منع کر دیجئے، کیونکہ اللہ نے ہمارا رزق اسی میں رکھا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔
میں اپنی امت کو سمجھا دوں گا۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی ہر ایک چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔